أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے گزرے ہوئے اقوام و ملل کی گمراہیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا ہے، وہ لوگ دینی معاملات میں حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، انتہا پسندی شدت پسندی اختیار کر جاتے تھے، اس لیے وہ راہ راست سے صحیح راستے سے دین اسلام سے اللہ کی شریعت سے وہ لوگ ہٹ گئے۔ ان کے رویے کو قرآن بنا کر ہمیں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں رکھ کر اس رویے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا مقصود ہے۔ اگر تم بھی اس رویے کو اختیار کرو گے جس رویے کو اختیار کر کے یہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اگر تم بھی اس راستے پہ چلو گے تو تم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، حکم اہل کتاب سے ہے، کیونکہ اس زمانے میں اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دین میں انتہا پسندی پہ اتر آئے تھے، اس حد تک انتہا پسندی پہ اتر آئے جس پر قرآن تبصرہ یہ کرتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، ایسی رہبانیت دین کے نام پہ، ایسی انتہا پسندی جو انہوں نے خود گڑھ لیا تھا، ما كتبناها علیہم، ایسی انتہا پسندی ایسی شدت ہم نے ان پر لازمی قرار نہیں دیا تھا۔ اہل کتاب کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ آمیزی سے، شدت پسندی سے، انتہا پسندی سے کام نہ لو۔ جب جب انتہا پسندی شدت پسندی کسی بھی کام میں آ جاتی ہے، وہ اس عبادت کی شکل مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی دین میں آئے، دین کی شکل مسخ کر کے وہ انتہا پسندی رکھ دیتی ہے۔ کسی مسلک اور فرقے میں آ جائے، وہ مسلک اور فرقے کی شکل مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ کسی سیاسی پارٹی میں آ جائے، مذہبی پارٹی میں یہ شدت پسندی، انتہا پسندی، مبالغہ آمیزی کا یہ رویہ آ جائے تو یہ شدت پسندی، مبالغہ آمیزی، انتہا پسندی اس جماعت کی، اس پارٹی کی شکل مسخ کر کے رکھ دیتی ہے، اور کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی، شدت پسندی، مبالغہ آمیزی بگاڑ کا، خرابی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شدت اور انتہا پسندی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اس شدت پسندی کو، اس انتہا پسندی کو پنپنے نہیں دیتے، اسے آپ اسی موقع پر، اسی جگہ پر آپ دفناتے، مٹا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے غالباً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کے لیل و نہار، دن رات کے شڈول انہوں نے معلوم کیا، دریافت کیے۔ پھر کأنہم تقالوہا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا۔ پھر آپس میں کہنے لگے، ہم اور رسول اللہ میں کیا موازنہ ہے؟ آپ علیہ السلام اگر عمل چھوڑ بھی دے، عمل کرنا ترک بھی کر دے، آپ کے لیے کوئی مسئلے کی بات ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ گارنٹی، یہ ضمانت اللہ نے عطا کی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ آپ کا اگلا پچھلا سب رب معاف کر چکا ہے، لہذا اگر آپ عبادت چھوڑ بھی دے، عبادت ترک بھی کر دے، آپ کے لیے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ٹائم اللہ کے دین کے لیے دینے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کے دین کو دینے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آسمانی ضمانت اور گارنٹی ہے، آپ عمل چھوڑ بھی دے، آپ کے لیے پرواہ کی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس آسمان سے کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی، کوئی پروانہ آسمان نے ہمارے نام جاری نہیں کیا ہے، لہذا ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، دین کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ایک انتہا کی طرف جا رہے تھے، عبادت کے نام پہ انتہا پسندی، شدت پسندی کی طرف جا رہے تھے۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک کہنے لگا اصلی ولا انام، آج کے بعد میں یہ اصولی فیصلہ کر چکا ہوں، رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی میں آرام نہیں کروں گا۔ یہ انتہا پسندی ہے نماز کے نام پہ۔ دوسرا کہنے لگا اصوم ولا افطر، اب آج کے بعد سے مرتے دم تک کوئی دن بھی میری زندگی میں ایسا نہیں گزرے گا جس میں میں بغیر روزے کا، اب سے لے کر موت تک مسلسل میں روزہ ہی رکھتا چلا جاؤں۔ یہ روزے کے نام پہ انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، مبالغہ آمیزی ہے۔ تیسرا کہنے لگا